بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو بنانا یہ قرآن مجید کو تجوید پر پڑھنے پر ہے کہ آیا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس کا بہت ہی آسان جواب یہ ہے کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے تو اس کو عربی طریقے میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوں تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کے مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوگا۔ جو اللہ کا مطلب ہوگا وہ مطلب نہیں رہے گا جب ہم عربیت سے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید عربی میں ہے تو اس کو عربی طریقے میں پڑھنا ضروری ہوگا۔ مثلا قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اس کا معنی کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر اسی جیسی مثال قل هو اللہ احد پڑھی، قل کا معنی کھاؤ، هو اللہ احد کھاؤ وہ اللہ ایک بنے گا۔ تو اس لیے ملتے جلتے لفظ ہیں، ایک جیسے لفظ ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، اب دیکھو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہو وہ اللہ ایک ہے، اسی کو کل کہہ دیں، کل کا معنی کھاؤ، اس کا معنی یہ ہوگا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تجوید سے نہ پڑھیں تو ہمیں جو ہے حرفوں کی ادائیگی صحیح طریقے پہ حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تجوید سے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اس ہا کو اس طرح پڑھنا ہے اور اس ہا کو اس طرح پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال قلب ہے، قلب کا معنی دل ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قلوب یہ جو ہے قلب کی جمع ہے، تو قلوب یہ اللہ کے ذکر سے دل جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، تو یہاں قلب اس کا معنی دل ہے۔ اگر اسی طرح ہم قلب کی بجائے قلب پڑھا تو نعوذ باللہ اس کا معنی کتا بنے گا، حالانکہ ادھر معنی قلب ہے۔ اگر ہم نے تجوید سے نہ پڑھتے ہمیں معلوم نہ ہوتا یہ قلب کس طرح ادائیگی میں ہے، یہ قلب کس طرح ادائیگی میں ہے، تو اس سے معلوم ہوا تجوید سے قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناصر ہے، اس کا معنی مدد ہے، اور اسی طرح اگر ہم نے اس کو سا سے نہیں پڑھا سین سے پڑھا نصر پڑھا تو اس کا معنی کیا بنے گا، گید بنے گا۔ اسی طرح خالقہ ہے، اس کا معنی پیدا ہے کیا، اور اسی طرح ہم نے اس کو حلقہ میں لے آئے تو اس کا معنی سر موڑنا ہوگا۔ تو جس طرح حرف کی ادائیگی تبدیل ہوگی تو معنی کے اندر بھی تبدیلی ہوگی۔ تو اس کو ہم جو ہے قرآن مجید تجوید کو قرآن مجید سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ہر حرف مخرج کو صاف صاف کر کے واضح کر کے پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا ہے، اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی ثابت ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جس طرح قرآن مجید اترا نازل ہوا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کو اسی طرح پڑھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن مجید کو طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔